अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की पॉडकास्ट सर्विस में आपका मेज़बान रियाज मेलसी आपको खुश आमदीद कहता है। आज की पॉडकास्ट सर्विस में जो मेहमान शख्सियत है हमारी, वो खुश तदबीर भी हैं, खुश बख्त भी हैं और खुश मिजाज भी हैं। खुश तदबीर इस हवाले से कि रिटायरमेंट उनकी हुई 20 में, मगर वो बैठे नहीं हैं, कोई ना कोई तदबीर लड़ा के एक पॉजिटिव एक्टिविटी में अपने आप को मसरूफ़ रखा है। और खुश वक्त इसलिए है कि उन्होंने अपने हुनर से फ़ायदा उठाया है और पैसा भी कमा रहे हैं और दूसरों को भी अर्न करने का तरीका और सलीका जो है वो बता रहे हैं। और खुश मिजाज इसलिए हैं कि जब कभी भी उनसे कोई बात करता है या उस फ़न के हवाले से, उन हुनर के हवाले से जिसका अभी तज़किरा मैं करूँगा आपसे, जब उनसे बात होगी तो मुस्कुराहट ट्रेड मार्क है उनका, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है। आप साबिक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं महकमा फ़िशरीज़ मुल्तान में, बेशक रिटायरमेंट की ज़िंदगी है, मगर उन्होंने जो फ़िशरीज़ में जो जिद्दत आई है, इस काम में, इस कारोबार में, जो वर्ल्ड ओवर जो टेक्निक आई है, ये ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार कमाने के हवाले से, उसमें अपने हिसाब से वो एक यद तूला रखने वाली शख्सियत है। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। आप हैं जनाब राव शहर यार आलम खान साहब, साबिक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं महकमा फ़िशरीज़ में। आज हमारी ही पुरज़ोर फरमाइश पर यहाँ पॉडकास्ट स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह बहुत ही तफसील से तारुफ़ कराया है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का हमारा मेन टॉपिक जो है वो उसी पे मैं आ रहा हूँ कि आज का जो मेन टॉपिक है वो है बायोफ्लॉक कंट्रोल फार्मिंग, फिश फार्मिंग। ये राव साहब क्या है और ये कितनी ज़रूरी है और इससे हम किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा मछलियों की पैदावार हासिल कर सकते हैं और इससे ज़ाहिर है रोज़गार भी हम कमा सकते हैं, पैसा हम कमा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये है क्या, अगर हमारे सुनने वाले और देखने वाले चाहते हैं कि बायोफ्लॉक कंट्रोल जो फ़िश फार्मिंग है उसका ये जो तरीका है अडाप्ट कर लिया जाए, तो किस तरह वो फ़ायदा उठा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? हाँ जी, ये बायोफ्लॉक कंट्रोल फ़िश फार्मिंग जो है, इसमें लेस वाटर, लेस स्पेस एंड हाई प्रोडक्शन, ये एक समझ लें कि फ़िशरीज़ में एक इनकलाबी सूरत इख्तियार कर गया है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है, बहुत ज़्यादा इनकम है। तो आज से 5-10 साल पहले जो है ना, ओपन वाटर में लोग 1-1, 2-2 मुरब्बे में टरबाइन लगा कर मछलियाँ पाल रहे हैं। तो जिससे, क्योंकि आजकल जैसे इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल का बहरान है और डीज़ल वगैरह महंगा हो गया है, बिजली बहुत महंगी हो गई है, तो फार्मर को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस चीज़ों को बचने के लिए कंट्रोल बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग शुरू की है। ये माशाल्लाह पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में शुरू है। और इसमें जो है 10x10, 15x15, 20x20 के जो है ना टैंक तैयार किए जाते हैं तारपलिन शीट के। और ये बड़े बड़े मुरब्बों की ज़रूरत नहीं है, ये कोई ड्रम टाइप होते हैं? जी हाँ, ये 10x10 के, आप ये समझ लें कि जो हम एक मुरब्बे की मछली जो है ना, हम एक कनाल में पाल सकते हैं। यानी कि 50,000 मछली जो हम एक मुरब्बे में पाल रहे हैं, वो हम एक कनाल में 10 टैंक लगाकर जो है ना उसमें पाली जाती है। दुनिया के अंदर एक टैंक से 4 प्रोडक्शन ली जाती हैं, यानी कि एक साल के अंदर 3 मंथ में इसकी प्रोडक्शन ली जाती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, पंजाब में ख़ास तौर पर, हम अभी 2 प्रोडक्शन ले रहे हैं, 2 या 3 तक पहुँचे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ रहे हैं। और इसके अंदर जो है ना, मेन मछली जो है वो मोनोसेक्स तिलापिया पाली जाती है, पंगेशियस पाली जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब पॉलीकल्चर में इसमें प्राण जो है झींगा, वो भी हम पाल रहे हैं।
تو اس کے لیے کوئی ہائی ٹربائن کی ضرورت نہیں ہے. 2 انچ ڈیلیوری کا سبمرج پمپ جو ہے وہی سفیشینٹ ہے, یا ہمارے گھر میں جو گولڈامیٹک پمپ لگائے جاتے ہیں اس کو کوئی بہتر ڈیلیوری 1 انچ کی ہوتی ہے, اس سے زیادہ ڈیلیوری کوئی گولڈامیٹک پمپ مل جاتا ہے تو وہ کافی ہے. ایک دفعہ ہم اس میں فلنگ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا یہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی. راز صاحب بڑی مفید معلومات آپ دے رہے ہیں, بڑی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہیں. میرا بھی من لہرا رہا ہے, میرا بھی من للچا رہا ہے کہ میں بھی اس طریقے کے تحت فش فارمنگ کروں. مجھ سے مراد میرے وہ دوست ہیں جو ہمیں سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ بھائی جو مربوں پہ جو بات تھی, اتنے نہ مربے ہوں بندوں کے پاس نہ وہ فش فارمنگ کریں. اب 2 ٹینک وہ بندہ لے, 3 ٹینک لے, یا جتنی بھی ضرورت ہے وہ ڈرموں کی, چلو ان کو ڈرم کہہ لیتے ہیں, تو ابتدائی طور پہ کتنا خرچہ آئے گا اور وہ کتنے ڈرم ہونے چاہیے, اس میں کیا کیا لوازمات ہونے چاہیے, ذرا اس کی تفصیل ہمارے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو بتائیے. اس میں یہ ہے کہ ایک 1 ٹینک جو ہے وہ 10x10 کا ہوتا ہے, 10,000 لیٹر واٹر کا, 10,000 کا. ہاں جی 10,000 لیٹر پانی اس میں ہوتا ہے. اس کی ہائٹ ٹوٹل 4 فٹ ہوتی ہے, اور اس کے اندر جو ہے نا 1000 مچھلی جو ہے نا وہ پالی جاتی ہے ایک ٹینک میں. اگر ہم 15x15 کا لیں گے وہ 15,000 لیٹر واٹر کا ہوگا, اس کے اندر 1500 ہم مچھلی پالیں گے. اسی طرح جو ہے نا 20x20 یہ چل رہی ہے, اس کی ہائٹ سب کی تقریباً 4 فٹ ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہم پولی کلچر کر رہے ہیں, یعنی کہ یہ تلاپیا مونوسیکس تلاپیا ہے. یہ دنیا کے 100 سے زیادہ کنٹری میں استعمال کی جاتی ہے, یوز یہ ہوتی ہے. تلاپیا یہ کوئی کیڑا مچھلی سے ملتی جلتی ہے یہ ہاں ملتی جلتی ہے, لیکن ہم اسے تلاپیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہم مونوسیکس تلاپیا کلچر کر رہے ہیں, یعنی کہ ایک ہی نر جو ہے وہ ہم اس میں بایو فلاک میں اسے کلچر کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ تلاپیا یہ دنیا میں سب سے زیادہ تلاپیا مچھلی کھائی جاتی ہے. یہ ایک کانٹے کی مچھلی. اب یہ تلاپیا کہاں سے ملے گی؟ اگر میرا دل کرتا ہے کہ میں تلاپیا پالوں, فش فارمنگ کروں, تو وہ کہاں سے ملے گی؟ طریقہ کیا ہے؟ آپ سے ملے گی؟ آپ نے کوئی اس طرح کی آپ نے کوئی اس کی نرسری بنائی ہوئی ہے؟ جی ہاں یہ تو بہت ہی ایزی ہے. ہمارے ہر ڈسٹرکٹ میں گورنمنٹ سیکٹر میں فشریز ڈپارٹمنٹ نے ہیچری بنائی ہوئی ہیں, تلاپیا کلچر کرا رہے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر بھی انوالو ہے, جیسے توکل تلاپیا ہیچری ہے یہ مظفر گڑھ کے اندر, وہ یہ کلچر سپلائی بھی کر رہے ہیں. اور ہماری جتنی ہیچریاں, بہاولپور ہیچری ہے, میاں چنو ہیچری ہے, وہاں پر مظفر گڑھ کے اندر تلاپیا ریسرچ سینٹر بھی بنایا گیا ہے, وہاں پر کلچر بھی کروا رہے ہیں اور یہ پال بھی رہے ہیں. وہاں جھینگا بھی کلچر کروا رہے ہیں بایو فلاک کے لیے. یہ ہر چیز ہے. اگر ہمارے دوست ذمہ دار کاشتکار یا عام لوگ بھی یہی اسی طریقہ فش فارمنگ کے تحت کام شروع کرنا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے مطلب وہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, یا پرائیویٹ سطح پہ بھی اس کا بندوبست ہے؟ جی پرائیویٹ بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ فشریز ڈپارٹمنٹ پہ ہر ڈسٹرکٹ میں آفس ہیں, وہ فری آف کاسٹ جو ہے تمام معلومات دیتے ہیں. اگر آپ بایو فلاک سسٹم انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس تمام معلومات ہے. بھاولپور ہیچری گورنمنٹ کی ہے, وہاں پر جو تلاپیا یہ بایو فلاک سسٹم ہے وہاں پر 8 ٹینک انہوں نے انسٹال کیے ہیں, وہ کامیابی سے چلا رہے ہیں. وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے, جیسے توکل تلاپیا ہیچری والے ہیں, وہ پنگیشیس بھی تلاپیا بھی مانوسیکس جو ہے نا وہ پروڈکشن بھی کر رہے ہیں اور سپلائی بھی کر رہے ہیں. گورنمنٹ سیکٹر میں ہر ڈسٹرکٹ میں سپلائی ہو رہی ہے تلاپیا اور پنگیشیس. شروع میں اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے کتنا روکڑا چاہیے ہوگا؟ راؤ صاحب یہ بتائیے, پیسہ کتنا چاہیے؟ مشورے تو آپ مفت دے رہے ہیں, پیسہ بھی تو خرچ ہوگا, وہ کتنا ہوگا؟ دیکھیں میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ لیس واٹر, لیس اسپیس اینڈ لیس انویسٹمنٹ اینڈ ہائی پروڈکشن. تو فرض کریں کہ ہم 10x10 کا ایک ٹینک لگانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ہمارے پاس ٹوٹل انویسٹمنٹ جو ہے نا 1.5 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے. اس کے اندر یہ ٹینک بھی ہے, بلور چینل بھی ہے, ایرو ٹیوب بھی ہے. یہ امپورٹڈ ہے, یہ چائنا سے آتی ہے امپورٹڈ. یہ ایرو ٹیوب جو ہے امریکہ سے چائنا لیتا ہے, چائنا سے ہم لے رہے ہیں.
اور بلور چینل ہے یہ 1/2 ہارس پاور کا سنگل فیس پر بھی چلتا ہے 3 فیس پر بھی چلتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ تقریباً 1.5 ایک ٹینک کی 1.5 لاکھ روپے 1.5 لاکھ میں مکمل. جی ہاں 15,000 مچھلیاں جو ہیں وہ ہم پال سکتے ہیں. پال سکتے ہیں بالکل تو صحیح ہے. 15,000 مچھلیاں اس 1.5 لاکھ میں ہی آ جائیں گی جی سامان کے علاوہ بھی. یہ پروجیکٹ ہے نا ایک ٹینک کا ایک پروجیکٹ ہم نے ایک ٹینک 10 بائی 10 کا انسٹال کر لیا ہے. اور وہ جو ہیچریز سے مچھلیوں کا خرچہ ہے چھوٹی جی ہاں ننھی یہ تقریباً 1 انچ کی ہوتی ہیں. یہ 3 روپے کا ایک ملتا ہے یعنی کہ 3,000 کا 1000. تو یہ ہمیں یہ جو میں نے 1.5 لاکھ بتایا یہ ہے ہمارا ایک پروجیکٹ کی انسٹالیشن کا. اس کے علاوہ جو ہے نا ہم نے مچھلی اس میں سٹاک کرنی ہے. یہ بھی اتنی زیادہ قیمت نہیں ہے. 3 روپے 2 روپے کا ایک دانہ ملتا ہے. 2,000 کا 1000 3,000 کا 1000. تو وہ آسانی سے اویلیبل ہے. کسی بھی گورنمنٹ سیکٹر سے فشریز ڈپارٹمنٹ سے لے لیں پرائیویٹ سیکٹر سے لے لیں آسانی سے ایزیلی اویلیبل ہے ہر وقت. تو کتنا منافع بندہ کما سکتا ہے کہ جب وہ یہ مچھلیاں پالنی شروع کر دے اسی پروجیکٹ کے تحت اسی مشینری کے تحت جو 1.5 لاکھ میں آئی تھی تو کمائے گا کتنا؟ جو ہمارا ایک نوجوان یہ کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے وہ پڑھا لکھا نوجوان ہے بے روزگار بیٹھا ہے اور راؤ شہر عالم صاحب کی جو پیاری پیاری باتوں سے انسپائر ہو کر وہ کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے وہ کتنا کمائے گا ان دی اینڈ وہ اس کو کتنا فائدہ؟ دیکھیں یہ تو بہت ہی خوشائند بات ہے. اگر ایک بے روزگار اسٹوڈنٹ ہے فرض کریں تو اگر وہ ایک ٹینک لگاتا ہے تو اسے تو کوئی ایکسپینڈیچر ہی نہیں ہے. اس نے تو اپنے گھر کے اندر لگانا ہے. کہیں بھی کوئی تھوڑی سی جگہ اگر ملے 10 بائی 10 کی وہاں پر اس نے انسٹال کرنا ہے. گھر کے اندر ہی اس نے ہر چیز کرنی ہے. پانی کا ارینجمنٹ آلریڈی ان کے پاس موجود ہے. بجلی کا سسٹم گھر کا آلریڈی موجود ہے ان کو. تو یہ فرض کریں کہ یہ 1.5 لاکھ لگا کر مزید اس پر جو ہے نا تقریباً 50,000 مزید اس کی مچھلی پالنے پر ایکسپینڈیچر آ جائے گا. تو جب ایک ٹینک سے 2-3 پروڈکشن وہ حاصل کرے گا تو وہ ایک ٹینک سے جو ہے نا 4 سے 5 لاکھ روپیہ جو ہے نا انکم حاصل کرے گا. یہ آسانی سے ہے. دنیا کے اندر تو ایک ٹینک سے 10 لاکھ تک انکم حاصل کر رہے ہیں لیکن ہم ابھی